السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو وہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا یا تمہیں وہ دعا مانگنے سے روک سکتا تھا، لیکن جب دل بار بار ایک ہی دعا کے لیے تڑپے تو یہ اللہ کی رحمت اور حکمت کی نشانی ہے۔ یقین رکھو وہ تمہاری دعا کو سن رہا ہے اور بہترین وقت پر قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہاتھ خالی ہوتے ہیں، سب کچھ رکا ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسے جیسے دعائیں زمین اور آسمان کے بیچ میں اٹک گئی ہے، دل جیسے صبر کی آخری کنارے پر کھڑا ہے، پھر اگلے ہی لمحے خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں۔ برسوں کی رکی ہوئی دعائیں اچانک بارش کی طرح قبول ہو کر برسنے لگتی ہیں۔ خالی ہاتھ اور بھرے ہوئے ہاتھ کے بیچ میں فاصلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، صرف ایک ہی دعا کی قبولیت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے جب اللہ ممکن کا حکم فرما دیتا ہے اور انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ خالی ہاتھ ہمیشہ خالی نہیں رہتے۔ اللہ کا یہی انداز ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک وقت پر دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ بس ایک دعا، ایک لمحہ زندگی بدل دیتا ہے، اس لیے دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر کوئی پردہ رکھنے والا نہیں۔ اور جب صبر کی عادت ہو جائے تو پھر شکایتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مشکل وقت زندگی کا حصہ ہے، مگر یہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک پھول کا انتخاب کریں۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، یہ دل کے اندر اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ یاد رکھو، ہر دیر کے پیچھے ایک بہترین وقت چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی دیر سے نہیں دیتا بلکہ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو تمہارے نصیب میں وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ دروازے بند ہو تو پریشان نہ ہو، اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ بس دل سے بھروسہ کرو کیونکہ اس کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ جو آج تمہارے پاس ہے کسی اور کی برسوں کی دعا ہو سکتی ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھ لو کیونکہ الحمدللہ صرف لفظ نہیں، نعمتوں کو بڑھانے کی کنجی ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ان لوگوں کے پیچھے مت پھرو اور نہ بچھڑنے پر افسوس کرے جن کے قریب رہنے میں آپ نے کبھی خیر نہیں پائی، اور نہ ہی ان کے غم میں اپنے دل کو بوجھل کرے جنہوں نے کبھی آپ کا بوجھ بانٹا نہیں کیا۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ والد چاہے کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائے مگر پھر بھی گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ پروردگار اس ستون کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ باپ زندگی کا دل ہے، ماں زندگی کی دھڑکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہاں سے نجات شروع ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک گناہ وہ گناہ جو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ انسان کے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنا ایمان کو کمزور کرتا ہے، نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ جھوٹ انسان کو سیاہ کر دیتا ہے، سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ نافرمانی والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے۔ گناہوں کو چھوٹا سمجھنا یہی تباہی کی اصل وجہ بنتے ہیں۔ ویڈیو سننے کے لیے شکریہ، پڑھنے کے لیے شکریہ، اسی طرح کی پوسٹ دیکھنے کے لیے فالو کریں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ کسی ایسے گنہگار کو حقیر مت سمجھو جو اپنی خواہشات کے سامنے کمزور ہو سکتا ہے۔ وہ رات کو سوئے اور اس کے آنسو اس کے گال پر ندامت بن کر بہہ رہے ہوں اور اللہ اسے قبول فرما لے، اور تم دوسری طرف اپنی عبادت پر مغرور ہو کر سو جاؤ اور تمہاری عبادت قبول ہی نہ ہو۔ مجھے پہلی مرتبہ وضو کے معنی سمجھ میں یوں آئے: ہاتھوں کا دھونا،
اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، کلی کرنا، اے اللہ میری زبان کو حق گوئی پر ثابت قدم رکھنا، ناک میں پانی دینا، اے اللہ میری سانسوں کو جنت کی خوشبو سے معطر فرمانا، ناک جھاڑنا یا صاف کرنا، اے اللہ میری سانسوں کو زقوم کی بدبو سے محفوظ فرمانا، منہ دھونا، اے اللہ میرے چہروں کو روشن کرنا، جس دن چہرے سیاہ کیے جائیں گے اور روشن کیے جائیں گے، دونوں ہاتھوں کا کہنیے تک دھونا، داہنا ہاتھ، اے اللہ مجھے داہنے ہاتھ والوں میں شامل کرنا، بائیں ہاتھ، اے اللہ مجھے بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہونے سے بچا، سر کا مسح، اے اللہ میری گردن آگ سے آزاد فرما اور اٹھا مجھ کو مومن میں، پاؤں کا دھونا، اے اللہ میرے قدموں کو سیدھے راستے سے کبھی بھٹکنے نہ دینا، آمین۔ اتنا شیئر کرے کہ فعلمند ثابت ہو، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس پہ یہ کام حاجت ہوگا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو، تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ تقدیر کا لکھا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے حق میں جو لکھا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ تم دعا میں بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سکون کیوں نہیں ملتا؟ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں، سلام پھیرا اور بس، نہ کوئی دعا، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی ٹھہراؤ، اور پھر ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ ذرا خود سے پوچھیں، کیا ہم نے نماز کے بعد کبھی اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارے بھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر رکے اور یہ تسبیحات پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر ایک بار پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچیے ہم دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے بعد یہ چند لمحے اللہ کے لیے نکالے تو دن میں کتنی بار اللہ ہمیں پاک کر دے گا۔ میں اپنا ایک احساس شیئر کرتی ہوں، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو میں اگلی نماز کے بعد یہ اذکار نیت کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس نماز سے پہلے مجھ سے ہو گیا مجھے معاف فرما دے، اور یقین کرے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بے چینی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اپنا بھروسہ صرف اس پر کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو معاملہ اپنی رضا سے اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس معاملے کا اختتام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا قبول نہ ہونا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے دل کا بوجھ کہاں ہلکا ہوگا۔ اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ایک دن تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گئی وہیں گرتے گرتے سنبھل گئی، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم وقار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔